عبدالسلام صاحب، میں نا ایک شعر سے چاہوں گی کہ آپ آگے. اسلام کے دامن میں کیا ہے سوائے امداد خدیجہ، مال بھی، اولاد بھی، شوہر بھی، داماد بھی، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جو ازواج محترات ہیں وہ تمام کی تمام پوری امت کی مائیں ہیں، بے شک. لیکن اماں ختیجہ جو ہے نا جی، یہ ایک اسپیشل ہستی ہیں. واہ واہ. یعنی کوئی شک نہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتا ہے وہ اسپیشل ہے، لیکن ان اسپیشلز میں سے اگر کسی ایک اسپیشل کا چناؤ کرنا پڑے نا تو وہ اماں ختیجہ ہیں. واہ واہ. لیکن یہ تھوڑا سا نا بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی اس ماں کا حق ادا نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، نہ ہی ہمارے دو بڑے طبقات ہیں، اہل تشیع اور اہل سنہ، دونوں طبقات نے اپنی اس ماں کو جس طرح اجاگر کرنا چاہیے تھا نا، جس طرح روشن اتنا ان کا کردار تھا اسلام میں، وہ ہم نے کیا نہیں. ٹھیک ہے، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت تھوڑا میٹیریل آپ کو ملتا ہے اماں ختیجہ کی لائف کے اوپر. لیکن اگر آپ ان کی قربانیوں پہ کریں تو اگر کسی شخص کی سمجھیں کہ ذاتی احسان جو ہے اسلام نہیں بلکہ ہر مسلمان کی گردن کے اوپر اگر کسی کا ذاتی احسان ہے نا تو وہ اماں ختیجہ ہے. بے شک. اور وہ کس طرح ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں عورت کی کوئی قدر نہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے، اور بلکہ بیٹی پیدا ہونے پہ ہی سو کر اور مردگی چھا جاتی ہے جی. اس معاشرے میں ایک خاتون کا سب سے پہلے اس طرح ڈیولپ ہونا کہ وہ ملین بلینر تھی. آج کے دور میں بھی وہ جتنی ان کی دولت تھی نا، وہ آج کے دور کے حساب میں بھی اگر ہوتی تو پاکستان کی امیر ترین خاتون ہوتی. کوئی شک نہیں. اتنی دولت تھی ان کے پاس، سب دے دیا. لیکن ابھی دیکھیں، دینے پہ تو بعد کی بات آئی ہے نا. سب سے پہلے جو انہوں نے مصطفیٰ کریم کا انتخاب کیا نا، وہ بڑا حیران کن ہے کہ اس معاشرے میں جہاں سارا کچھ مٹیریلسٹ تھا، اخلاقی اقدار بڑی ہی گری ہوئی تھی، اس معاشرے میں ایک خاتون کا پہلے بزنس کے امپائر کے اوپر ابھرنا، اور پھر اس بزنس اس خاتون کی آپ سیرت اور زیرت اور عقل اور دانش پہ ذرا آپ فخر کریں گے کہ جس نے انتخاب کیا مصطفیٰ کریم کا. سبحان اللہ. مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے نہیں کہا، انہوں نے خود کہا. یعنی اتنی زیرت خاتون تھی کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جو کچھ ابھی دنیا نے نہیں دیکھا تھا نا، وہ اس وقت انہوں نے دیکھ لیا جب ابھی کہ یہ کوئی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر جب دیکھیں، جب نبوت کا اعلان ہوا ہے نا، تو اس وقت جو مشکلات، اس سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی مشکل نہیں تھی. فائنینشیل پرابلم تھے، وہ ہم چونکہ آپ نے آج چونکہ خدیجہ کا کیا ہے تو ہم نیکسٹ جو سیدنا ابو طالب پہ کریں گے. یہ دونوں شخصیتیں ایسی ہیں، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. بے شک. ٹھیک ہے. تو اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اماں ختیجہ سے شادی کے بعد کوئی فائنینشیل مشکل نہیں تھی. ایک خوشحال گھرانہ تھا، خوبصورت گھر تھا ان کا، اور مکے کی ایلیٹ کلاس کا. آپ اندازہ لگا لینا کہ ابو لہب جو کہ بہت بڑا سردار تھا، ان کے ساتھ والا گھر تھا. صحیح. درمیان میں دیوار سانجھی تھی ابو لہب کے گھر کی اور اماں ختیجہ والے گھر کی جو تھی. صحیح. وہ دیوار سانجھی تھی. تو اس میں لیکن مشکلات کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں. اور اس ہماری ماں کا کردار رائٹ آفٹر دا پہلی وہی جب آغاز ہوا، ساتھ ہی میری ماں کا کردار شروع ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے ہیں تو پہلا خطاب اماں ختیجہ سے کیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. اب وہ ڈر یہ نہیں تھا، مثلا یہ ہماری کتابوں میں ایک غلط تاثر دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کو دیکھ کے ڈر گئے تھے، یا یہ ایسا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میں رسول ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن خوف یہ تھا کہ میرے اوپر یہ جو اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اور اتنی بری سوسائٹی کے اندر، مثلا روئے زمین کے اوپر اس وقت وہ سب سے بری سوسائٹی تھی، سب سے بری سوسائٹی تھی، اس لیے ان کے اوپر رحمت للعالمین کے سرفراز کیے گئے. تو اس وقت آگے جو سب سے پہلی بات اماں ختیجہ نے کی، وہ الفاظ سنیے ذرا کہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اس عورت کا ایمان دیکھیے کہ دیکھیں، ہمیں مجھے احساس ہے کہ اگر آپ کی بیوی پیچھے کھڑی ہو نا آپ کے، تو آپ بڑے سے بڑا رسک لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ سب سے بڑا آپ کا جو پاور ہوتی ہے نا،
شادی شدہ اور بچوں کے بعد وہ سب سے بڑی پاور بیوی ہوتی ہے، آپ کا لائف پارٹنر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائے تو آپ بہت دلیر ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. تو پہلی بات جو اماں خدیجہ نے کی کہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور اس کی پھر وجہ بیان کی کہ آپ بہت رحم دل ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کا عزت کرتے ہیں، آپ میں کوئی اخلاقی برائی نہیں، لہٰذا اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوتا. اور پھر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک مکہ کے عرب کے کوئی بہت بڑے سردار ابو طالب کے مہمان بنتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ 3 لوگ ایک نئے طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے. تو وہ مکہ کے جو باہر سے آنے والے سردار تھے وہ ابو طالب کو پوچھتے ہیں کہ ابو طالب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 بندے ہیں اور ایک نیا دین لے کے آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ سردار بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی. تو اس نے ابو طالب نے کہا کہ یہ تمہیں پتہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ جو امامت کروا رہا ہے نا یہ میرا بھتیجا ہے، اور یہ جو عورت کھڑی ہے نا یہ اس کی بیوی ہے، اور یہ جو ساتھ بچہ ہے نا یہ میرا بیٹا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی اس وقت روئے زمین پر صرف، اور ابو طالب نے یہ الفاظ کہے کہ اس وقت روئے زمین پر صرف یہی 3 اس دین. تو یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خدیجہ believed in me when no one else would. ہاں جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر اس دین پر یہ 3 ہی لوگ ہیں صرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سب سے پہلے جس نے ریکگنائز کیا، اور اس نسل آدم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سب سے پہلا انسان وہ اماں خدیجہ ہے. سبحان اللہ. ہمارے ہاں وہ ایک بڑا غلط نریشن دی گئی کہ عورتوں میں پہلے اسلام اماں خدیجہ نے کیا، مردوں میں سیدنا ابوبکر نے کیا، اور بچوں میں علی. یہ ایسی بات نہیں ہے. پہلا اسلام قبول جو ہے وہ اماں خدیجہ نے کیا، اور اس کے بعد مولا علی نے کیا، اس کے بعد زید بن حارثہ نے کیا، اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر. اور ان میں یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دن میں سارا کام ہو گیا، یہ کافی دن 2-3 ماہ یہ لوگ صرف 3 ہی مسلمان تھے. صحیح. ٹھیک ہے. ابو بکر اس وقت مکہ سے باہر تھے، وہ جب مکہ پہ واپس آئے ہیں تو انہیں پتا چلا کہ تمہارے جو دوست ہیں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، تو وہ فوری جا کے تو انہوں نے ایمان قبول کیا. لیکن اس دوران جو 2-3-4 ماہ کا وقفہ گزرا اس میں روئے زمین کے اوپر یہ 3 ہی مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں خدیجہ اور مولا علی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہوئی کہ اماں خدیجہ نے اپنی دولت کے تمام خزانے کھول دیے اسلام کے لیے. سبحان اللہ. اور پہلے لوگ جو مسلمان ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوئسٹ طبقہ تھا، لوور کلاس آف دا سوسائٹی ہم جس کو کہتے ہیں نا، وہ تھے. اور وہ کس طرح ہوئے مسلمان، یہ تاریخ نے بڑے بہت ڈیپتھ میں جا کے نا یہ پتہ چلی ہے کہ یہ رولا کیا تھا. کہ ہم جب پہلے مسلمانوں کی لسٹ دیکھتے ہیں تو اس میں 2-3-4 بندے نظر آتے ہیں جو خوشحال گھرانوں مال و دولت، باقی سارے کے سارے جو ہے نا وہ غریب ہیں. وہ غریب تھے، ان کے اوپر قرضہ تھا. وہ لوگ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہم ماننا چاہتے ہیں لیکن وہ ہمارا سردار نہیں ماننے دیتا. اس سے بات کی جاتی تھی کہ بتاؤ، وہ کہتا تھا مجھے 10,000 درہم چاہیے. اماں خدیجہ کے مال سے 10,000 درہم اس کو دے دیے جاتے تھے. اسلام کے پہلے افراد سارے کے سارے اماں خدیجہ کے مال کی وجہ سے مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اگر وہاں ہماری اس ماں کا یہ کردار نہ ہوتا تو شاید آج اسلام اس شیپ میں نہ ہوتا. اس کے بعد دیکھیں کہ عورت نے ہمیں اپنی بچیوں کو یہ اماں خدیجہ کا ماڈل جو ہے نا وہ پڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے. جب پورا معاشرہ ایک طرف خلاف ہو گیا نا تو سب سے پہلی شخصیت جو پیچھے آ کے کھڑی ہوئی ان کی بیوی اماں خدیجہ تھی. انہوں نے کہا نہیں، ان کی بات نہیں ماننی، وہ جو بات میں نے کی ہے نہیں گھبرانا، ان سے کچھ نہیں ہوتا. اور ہوا کیا پھر کہ پورے مکے نے سوشل بائیکاٹ کر دی. اور ایک وہ خاتون جو ایک مالدار گھرانے میں پیدا ہوئی، ناز نخروں میں پلی، اور ان کے پاس خود بہت بڑا پیسہ تھا، یقیناً انہوں نے کبھی فاقہ نہیں دیکھا ہوگا، کبھی مشکل نہیں دیکھی ہوگی. لیکن جب پورے مکہ نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، دنیا سے سوشل بائیکاٹ ہو گیا، اور ان کے ساتھ مال خریدنا بیچنا بھی حرام کر دیا گیا، تو اس خاتون کے پائے میں کوئی لغزش نہیں آئی. ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے نہیں سوچا
اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب ابی طالب میں جو 3 سال گزارے، وہ رحمان صاحب آپ ہم لوگ تو تصور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، آپ ہم اسی صرف ایک کنسیپٹ آ جائے نا کہ آج شام کو میرے بچے کو روٹی نہیں ملے گی، صحیح بات، تو شاید ہم ویسے ہی مرتے ہیں، ہائے یہ سوچ کے ہی مرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ خالی اماں خدیجہ نہیں تھیں، 4 بچیاں بھی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر تم پر کوئی مشکل وقت آئے نا تو میری زندگی پہ نظر ڈال لینا، تمہیں اپنے دکھ کم محسوس ہونا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اتنی عظیم ہستی تھی کہ انہوں نے اف تک نہیں کی، ٹھیک ہے، اور وہاں درختوں کے پتے کھائے، چمڑا ابال کے چوس کر وہ گزارا کرتے رہے، اور اسی ڈیلما کی وجہ سے، اسی کرائسس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہوئی، اور اسی سے دنیا ٹھیک ہے نا۔ اور وہ جب وہ بائیکاٹ ختم ہوا، اس سے تھوڑے دنوں کے بعد وہ اس دنیا سے چلی گئیں، اور اسی سال ابو طالب جو ہے چند دن اسی وجہ سے، کیونکہ ابو طالب پہ بھی وہ سیم گزرا، ان کی بھی صحت خراب ہوئی، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو سال غم قرار دیا، ہائے ٹھیک ہے، سال غم قرار دیا۔ کیوں؟ کہ وہ 2 جو بہت بڑے سہارے تھے نا، یہ یقین کریں یہ ہماری تاریخ ان کے ساتھ ظلم کرتی ہے، ایک ہوتا ہے سہارا آپ کو جو سوسائٹی میں ملتا ہے، جو باہر سے آنے والے پتھروں کو روکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ابو طالب چٹان کی طرح سامنے کھڑے ہو گئے کہ تیرے تک کوئی نہیں شے پہنچنے دوں گا، بے فکر ہو جا۔ اور ایک ہوتا ہے ڈومیسٹک وائلنس، گھر کے اندر، فیملی کے اندر، شریکہ برادری، بالکل، ٹھیک ہے نا، اور اس پہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شیلڈ اماں خدیجہ کو بنایا۔ آپ سوچیں کہ کتنا برا مسایہ ہوگا جس کی جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے جس کو لعن تان کی قرآن پاک میں ابو لہب کو، بالکل کتنا گندا مسایہ ہوگا نا۔ اور اس ہمسائے سے پالا کس کا پڑتا تھا؟ بی بی کا، بد اخلاق ترین ہمسائے، اور کہا گیا کہ بی بی کا اخلاق پھر بھی افضل ترین تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کتنا مشکل دور ہوگا، وہاں بھی ایک لمحے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس آئرن لیڈی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی چیز اور نہیں جب اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، کوئی ایک جملہ جو میرے دل پر لگتا ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گی، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکی، مجھے معاف کیجیے گا۔ اتنا کرنے کے بعد اور پھر میرا مطلب ہے آپ دیکھیں کہ جو کچھ انہوں نے دیا وہ تو انمول ہے، سیدۃ الکائنات، واہ بے شک، ٹھیک ہے نا جی، وہ ایک ایسا تحفہ جس نے آگے پھر ہمیں حسن حسین دیے، اور اسلام خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے پھوٹنے والی وہ تمام شعائیں آج اس دنیا کو منور کر رہی ہیں۔ سبحان اماں سبحان اس اللہ، انسانیت کی سب سے بڑی محسن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت اور مون سے غم جو تھیں، اور خدیجہ نہ ہوتی تو آج اسلام اس دور میں نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جاتے جاتے عبدالسلام صاحب صرف یہ بتا دیں کہ آج کل کی خواتین کو کیا میسج دیں گے بی بی خدیجہ لیکن جی السلام علیہ؟ سب سے پہلے تو ہمیں ان کو ایز اے رول ماڈل پڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے، اماں خدیجہ کی پوری زندگی کے ڈیفرنٹ جو ہے اسپیکٹ وہ شامل کرنے چاہیے اپنی بچیوں کی تربیت میں، کہ اپنے پارٹنر کا کیسے ساتھ دینا ہے، پارٹنر کا ساتھ کیسے دینا ہے۔ اور خواتین کے لیے وہ انہی کی سیرت ہے کہ جب آپ میاں بیوی بن جاتے ہیں تو پھر تیری میری نہیں ہوتی، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے جی۔ اس صرف ایک اصول اماں خدیجہ کو، ہمارے 70% جھگڑے جو ہے نا وہ ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ اماں خدیجہ نے اپنا سارا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عزت، تمام جو کچھ تھی اماں خدیجہ کے نام کر دیا۔ جب آپ میاں بیوی ہوتے ہیں تو کوئی تیری میری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ ہمیں اس جوڑے سے ملتا ہے، ہمارا خوبصورت ہوتا ہے۔